جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ اچھا سر، خان صاحب کی اسپیچ تھی جس میں انہوں نے کافی ڈیٹیل میں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، اور اس کے علاوہ دو خبریں تھیں جنہوں نے میری توجہ اپنی طرف کی ہے۔ 2 دن 3 دن سے یہ گھوم رہی ہیں بازار میں، اور یہ خبریں بڑی عجیب قسم کی ہیں جی، بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی خبریں ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے جی، پاکستان فار سیل ایز دا UAE اینڈ قطر میک دیئر مووز۔ پاکستان بکنے کے لیے، اس پہ میں نے پہلے چھوٹی سی بات کی تھی۔ اور دوسری خبر جو اس کے ساتھ جو آج جو کل سے گھوم رہی ہے وہ بڑی بڑی سوچنے سمجھنے والی ہے، خطرناک قسم کی ہے۔ نیشنل سیکورٹی اینڈ سائبر ریویلڈ اوڈڈ یارون نام کے صاحب ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے اور لکھا ہے جی کہ پاکستان اسپائی ایجنسی پاکستان اسپائی ایجنسی بائز اسرائیلی سیل فون ہیکنگ ٹیکنالوجی۔ یہ پاکستان کی حکومت کر رہی ہے، لوگوں کو بنایا ہوا الو کا پٹھا، لوگوں کو لگایا ہوا ہے گالیاں نکالنے پہ۔ اسرائیل کو گالیاں نکال دو، اور اسرائیل کو انڈیا کو گالیاں نکال دو، اور ان کے ساتھ یہ اندر کھاتے جو تعلقات بنا رہے ہیں اور جو چیزیں ان سے لے رہے ہیں۔ اگر اسرائیل اتنا برا ہے اور آپ تو اس کے پاس آپ کو تو بات نہیں کرنی چاہیے اس کے ساتھ کسی قسم کی، چیز جائے کہ آپ ان کو سافٹ ویئر لے رہے ہیں۔ ویسے آپ کے انفارمیشن کے لیے بات تو، یہ جو آج کل ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں یہ بھی اسرائیلی ہی سافٹ ویئر ہے۔ یہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی جو امریکن اور اسرائیلی ایجنسیز یوز کیا کرتی تھی، اور بہت سارے جو سافٹ ویئرز ہیں نا جن کو ہم یوز کرتے ہیں واٹس ایپ ٹائپ کے بات چیت کرنے کے لیے، یہ سارے اسرائیلی سافٹ ویئرز ہی ہیں، بہت سارے ان میں سے۔ تو اینی وے، اب دیکھیں آپ نے پورے پاکستان کس کام پہ لگایا ہوا ہے کہ جی اسرائیل ہمارا دشمن ہے اور اسرائیل سے ہم نے بات نہیں کرنی ہے، اور آپ جا کے ان سے سافٹ ویئر لیتے ہیں چھپ چھپیتے جا کے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ بزنس کرتے ہیں، ظاہر ہے جب آپ ان سے لیتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بزنس ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ آپ ان سے لیتے ہیں اور قوم کو الو کا پٹھا بنایا ہوا ہے آپ نے۔ اور یہ اب اس وقت مولانا فضل الرحمان کدھر ہیں؟ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ PDM کی ساری جماعتیں جو بڑی بڑکیں مار مار کے نعرے لگاتے ہیں، اور یہ سعد رضوی ویسے جیسے جو لوگ جو بڑی نعرے مارتے ہیں، بڑکیں لگاتے ہیں، یہ سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، یہ سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، یا تو آپ ایکسیپٹ کریں، اسرائیل کے ساتھ ایکسیپٹ کریں، جو نارمل تعلقات ہیں ان کو ذرا بہتر کرنے کو جس سینٹر نے کیا ہوا ہے یا تو وہ کریں، یا پھر ہیپوکریسی نہ کریں۔ ہم جھوٹ اتنا بولتے ہیں، ہمارے سیاستدان تو جو بولتے تھے، ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اتنی جھوٹی ہے، اتنی فراڈ ہے کہ جسی کو انتہا نہیں ہے۔ ان کی فراڈ یہ ہے کہ انہوں نے ISPR کے نام کے اوپر ایک ادارہ بنایا، وہ اس کا سربراہ آتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، قوم کے ساتھ چلا جاتا ہے، یعنی انتہا کا جھوٹ ہے، ساری قوم کو جھوٹ پہ لگایا ہوا ہے، سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ پنجابی کہتے ہیں جھوٹو جھوٹ چتالی، تو وہ والا سسٹم انہوں نے کیا ہوا پاکستان کے ساتھ، یعنی انتہا ہے۔ آپ سافٹ ویئر خرید رہے ہیں اور نام لگا رہے ہیں اس کا FIA کا، میرا نہیں خیال یہ FIA ہے، یہ ISI یوز کر رہی ہے اس کو۔ یہ آپ جو نا یہ انٹیلیجنس IP وغیرہ یوز کر رہے ہیں اس کو۔ اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اگر وہ آپ لے رہے ہیں تو اس کو کھل کھلا کے کریں۔ ہپوکریسی کس بات کی ہے؟ ساری قوم کو کس بات پہ لگایا ہوا ہے کہ اسرائیل کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور اسرائیل سے ہم نے بات نہیں کرنی ہے، ہندوستان ہمارا دشمن ہے، ہندوستان سے ہم نے بات نہیں کرنی ہے۔ دیکھیں، خدا کا واسطہ اپنے آپ سے سچ بولنا سیکھیں۔ یہ بڑے بڑے جرنیل، یہ بڑے بڑے ججز، یہ بڑے بڑے علماء، یہ اپنے آپ کے ساتھ سچ بولنا سیکھیں۔ آپ لوگوں نے مر جانا ہے، آپ نے کسی ایک دن نہیں بچنا۔ یقین کریں، آپ سب نے جانا، اس اللہ پاک کے جھوٹ کی اپنی سزا ملنی ہے آپ کو، باقی تو جو ملنی ہے آپ کو سزائیں ملنی ہے، آپ کو جھوٹ کی ملنی۔ دیکھیں، یہ ہپوکریسی سے یہ ملک نہیں چلنے والا، یہ چیزیں نہیں چلنے والی۔ کتنی دفعہ آپ کو کہہ کے کیسے چلنا پڑے گا؟ ہن تو نوسی دسنا ہے کہ تسی کی کرنا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو، بڑا ہی بدقسمت ملک ہے، بڑا ہی بدقسمت ملک ہے، یہاں پہ کیسے کیسے جھوٹے اور بغیرت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ پاکستان کو بیچنے والی جو صورتحال ہے، پاکستان کو سیل پہ لگایا ہوا ہے، اور خریدنے والے کون ہیں؟ یہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و قارب دبئی اور UAE، یہ ہمارے عزیز ہیں جو قطری لخبے جو اتنے اچھے ہیں، وہ قطری خط بھی لکھ کے دیتے ہیں ہمارے سیاستدانوں کو، جن کو ضرورت ہے، جن خطوط بھی لکھ کے دیتے ہیں۔ اور اگر کسی شریف آدمی کو ملک سے دھکے دے کے نکالنا پڑے تو وہ بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اس کو نکالتے بھی ہیں ملک سے۔
بہرحال جی، خان صاحب نے جو اسپیچ کی ہے بڑی غور طلب ہے، پاکستان کے عوام کے لیے بہت ہی زیادہ غور طلب ہے کہ اس شخص نے اپنا آپ ڈیفینڈ کرنے کے لیے بتانا پڑ رہا ہے اس کو کہ دیکھیں جی، نیوٹرل امپائر میں لے کے آیا تھا، مجھ سے زیادہ کسی کو نیوٹرل امپائر نہیں چاہیے تھے، اس میں کوئی شک نہیں عمران خان کی ایمانداری پر۔ اور مجھے دکھ اور تکلیف اس بات کی کہ خان صاحب کو اپنا آپ ایکسپلین کرنا پڑا، اس شخص کو ایکسپلین کرنا پڑا جو ایکسپلین کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنے قوم کے آگے، انہوں نے اپنے تقریب میں اپنا کیس عوام کے سامنے رکھتا ہوں، وہ اپنا کیس عوام کے سامنے رکھتا ہے، وہ ہر چیز عوام کے سامنے لے کے آ جاتا ہے، کام اس نے ساری زندگی عوام کے لیے ہے، کھیلا اس نے عوام کے لیے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جج دلاور نے کیسے آ کے وہاں پہ جب ان کو پکڑا ہوا تھا تو وہاں پہ بیٹھ کے اپنی عدالت لگا لی تھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جنرل عامر صاحب جو ہیں چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے جو جج ہیں، انہوں نے کیا ڈرامہ لگایا ہوا، انہوں نے اعظم سواتی کو کہا کیس، فنڈنگ کیس، ٹیرین کیس، وہ تمام میں کسی پہ بھی ان پر اعتماد نہیں ہے، وہ انہی کے پاس لگا ہوا ہے، وہ کہیں جو اور بھیجتے نہیں، آپس ہی کھیڈن ڈے نے۔ اور انہوں نے جہاز چودھری کا ذکر کیا، عالیہ حمزہ، عمر سرفراز چیمہ، یاسمین راشد، علی امین گنڈاپور، اور جتنے بھی ہمارے جو پی ٹی آئی کے جو بزرگ ہیں جو پکڑے ہوئے سیاستدان ہیں سارے کے سارے، ان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے، یہ واقعی خان صاحب نے کہا جی کہ اب یہ 9 مئی تو رہ نہیں نہ گیا، اب یہ 9 مئی والی کہانی تو ختم ہے نا، یہ 9 مئی نہیں ہے، یہ 9 مئی سے آگے کی باتیں ہیں۔ اس طرح تو آپ پارٹی پتہ نہیں شاید آپ ختم کر لیتے ہوں گے، لیکن آپ پاکستان کو ختم کر رہے ہیں بیسیکلی۔ جب چیف آف آرمی اسٹاف یہ کہتا ہے کہ ہم عوام کو بہت اوپر لے کے جائیں گے، تو لوگ جو ہے نا لکھتے ہیں ٹک ٹاک پہ اور فیس بکس پہ لکھتے ہیں کہ پاجی سانو اتنے لا دیو، اسی اتنے اور نہیں جانا۔ یہ حالات بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو اکابرین ہیں جن کو بڑا ہی مقام حاصل ہونا چاہیے تھا، وہ زبردستی عزت کروا رہے ہیں، وہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، سامنے بھوک میں بلبلا رہی ہے قوم، خود کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہو۔ کون آپ کے اوپر یقین کر رہا ہے؟ بات کرتے کرتے کبھی نا، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کبھی کبھی فیل کرتے نا، ابھی تو تھکاوٹ ہونی شروع ہو جاتی کسی وقت، کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ بندہ بات کیا کرے، ایک ہی بات ہے، بار بار ایک ہی بات ہے، اور کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنی ضلالت ہے، اتنی کمینگی ہے، عمران خان کو نااہل کریں گے کیا ہوگا؟ کیا ہو جائے گا عمران خان کو اگر آپ نااہل کر دیں گے، عمران خان کو ختم کر دیں گے تو آپ ہمیشہ زندہ رہ جائیں گے؟ آپ نہیں رہ جائیں گے۔ 3 سال کے لیے 2.5 سال ان کے چیف آف آرمی اسٹاف کے باقی ہیں، چیف جسٹس کے کچھ مہینہ غالباً باقی ہے، اور شہباز شریف تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ تو یہ تو آپ کی صورتحال ہے اس وقت جو حکومت ہے آپ کی، اس کی۔ اب اس کا آگے سینیریو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ شہباز شریف دوبارہ کبھی بن سکیں گے، نہیں بن سکیں گے، کوسچن مارک۔ چیف جسٹس آف پاکستان اب واپس نہیں آئیں گے، وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اب اس کے بعد اگلا آئے گا۔ رہ گئے آرمی چیف کے جی 2.5 سال رہ گئے، 2.5 سال کے بعد اگر انہوں نے ایکسٹینشن بھی لی تو وہ ایکسٹینشن لے کے وہ 3 سال کی ایکسٹینشن لے لیں گے، تو اس کا مطلب 3 سال اور لے لیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پاکستان تو گیا آپ لوگوں کے چلاکیوں میں۔ میری چھٹی جو مجھے بتا رہی ہے، جو مجھے لگ رہا ہے، میرے انالیسس جو ہے، جو پرسنالٹی دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے مجھے، میں نے پہلے بھی یہ بات ذکر کی ہے، میں نے اب بھی کیا ہے، آپ یقین کریں چیف آف آرمی اسٹاف سے ایک رتی برابر امید نہیں ہے نیوٹرل ہونے کی، پاکستان سے پیار کرنے کچھ نہیں کر پائے گا وہ بندہ۔ وہ اکنامی کا اس کو نہیں پتا، اس شخصیت کو نہیں پتا، وہ میرا نہیں خیال ہے کہ اپنی فوج کو بھی چلا پائیں گے۔ آج کل کبھی کہیں سے کوئی حملہ ہو جائے تو یہ نہیں میرا خیال ہے کہ یہ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے اندر تو کوئی کوالٹی ایبلٹی ہے ہی نہیں۔ یعنی انہوں نے کیا کوالیفیکیشن، ان کی بی اے کیا ہوا ہے یا ایم فل کیا ہوا ہے؟ تو ایم فل بی اے جو بندہ کر لیتا ہے وہ کیا کوالیفیکیشن ہوتی ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کر چکا ہوں، یہ ایک سرٹن ماحول میں اندر پیدا ہوئے رہنے والے لوگ ہیں، ان کو باہر کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کا ایکسپوجر ہے ہی نہیں، کنٹونمنٹ میں ساری زندگی گزاری ہے، فوجی ماحول میں ساری زندگی گزاری، ان کو کیا پتا کہ لندن اور امریکہ اور فرانس اور جرمنی لوگ کیا ہیں۔ آپ ڈیل کس بندے سے کے ساتھ کر رہے ہیں؟ آپ ڈیل کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، جس کی ساری زندگی آکسفورڈ میں گزری، آسٹریلیا میں گزری، نیوزی لینڈ میں گزری، اور پہنا اس بندے کی ڈیٹیں بھی اگر آپ چیک کرنے لگ پڑے تو پیچھے چلے جائیے، پتا کریے ڈیٹا کتنے، تو ڈیٹیں بھی اس نے اس کے ساتھ کی جن تصویروں کو آپ لیجیے نا صرف دیکھ ہی سکتے ہیں دور دور سے، بس انگلینڈ کی اور ٹاپ لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کا ایکسپوجر اور ہے،
اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلندری ڈال دی، آپ اس کی برابری نہ کرنے کی کوشش کریں، آپ نہیں کر سکتے، آپ ختم ہو جائیں گے، پاکستان کو بھی ساتھ ہی ختم کر لیں گے۔ ہر ویلاگ میں اسی بات پہ ختم کر رہا ہوں اور ایک ہی بات بار بار کر رہا ہوتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے کہ بس کر دیں، بس کر دیں، پاکستان کو معاف کر دیں، پاکستان کے عوام کو معاف کر دیں، صاف ستھرے الیکشن کروائیں اور بس پاکستان جانے، پاکستان کے عوام جانے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔